اللہ نے اس قوم کو زمین کا بہترین حصہ عطا کیا تھا، جہاں ہوائیں نرم تھیں، مٹی زرخیز تھی، ندیاں صاف بہتی تھیں اور آسمان رحمت سے بھرا رہتا تھا۔ اور ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے ایک نبی بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام۔ سوچو، 10 سال نہیں، 50 سال نہیں، پورے 950 سال، ایک ہی شخص، ایک ہی پیغام، ایک ہی قوم۔ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو نہ پکارو، ورنہ عذاب آئے گا۔ لیکن جواب کیا ملا؟ ہنسی، مذاق، طنز اور دشمنی۔ نوح، یہاں سے چلے جاؤ، ہم نے کسی اللہ کو نہیں دیکھا، ہم اپنے باپ دادا کے راستے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ قوم انسانی تاریخ کی سب سے پرانی قوموں میں سے تھی۔ روایتوں کے مطابق وہ بابل یعنی آج کے عراق کے آس پاس رہتے تھے۔ لمبے قد، طاقتور جسم، پہاڑوں جیسی کایا، فصلیں گھنی تھیں، جانور بہت تھے اور دولت کی کمی نہیں تھی۔ لیکن پھر ایک نئی بیماری پیدا ہوئی، شرک۔ شروعات معصوم تھی، کچھ نیک لوگوں کی یاد میں تصویریں بنائی گئیں، کہا گیا صرف یاد کے لیے۔ پھر یاد سے عزت، عزت سے جھکنا، اور جھکنے سے سجدہ، اور سجدے سے شرک۔ اے ہمارے معبود، ہماری مشکل آسان کر دے، ہمیں سکون دے، ہمیں کامیابی دے۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ کہتے تھے اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، ود، سوا، یگوس، یعوق اور نصر۔ پتھر کے بت تھے مگر دل ان سے بھی زیادہ سخت۔ اسی قوم میں ایک قصہ مشہور تھا، اوج بن عنق کا، بے حد لمبے قد کا، طاقتور، گھمنڈ کی مثال۔ کہا جاتا تھا کہ وہ پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے۔ یہ قصہ اصل میں ان کی تکبر بھری سوچ کی تصویر تھا، اور اسی اندھیرے میں اللہ نے اپنی روشنی بھیجی، حضرت نوح علیہ السلام۔ وہ دن میں بھی سمجھاتے، رات میں بھی، خاموشی سے بھی، اعلان کے ساتھ بھی، کبھی نرمی سے، کبھی چیتاونی کے ساتھ۔ توبہ کر لو، اللہ بارش برسائے گا، مال دے گا، اولاد دے گا، تمہاری طاقت اور بڑھا دے گا۔ کچھ دل پگھلتے، لیکن سردار آگے آ کر کہتے، چھوڑو اسے، یہ تو غریب آدمی ہے، اگر اللہ پیغام بھیجتا تو کسی امیر کو بھیجتا۔ آخر وہ وقت آ گیا جب نبی کو یقین ہو گیا اب یہ قوم نہیں بدلے گی۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے وہ دعا کی جو آج بھی انسان کو ہلا دیتی ہے، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو زندہ مت چھوڑ، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور صرف فاجر اولاد پیدا کریں گے۔ اور پھر حکم آیا، ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا۔ ریگستان میں کشتی بننی شروع ہوئی۔ سردار گزرتے ہنستے، پانی کہاں ہے؟ دیوانے ہو گئے ہو کیا؟ لیکن نوح علیہ السلام ہتھوڑا چلاتے رہے، کیونکہ انہیں پتا تھا اب ہنسی کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ اس کے آگے کا واقعہ دیکھنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتائیں۔